شہزادہ ہیری کے شاہی خاندان سے اختلافات اور علیحدگی۔ برطانوی شاہی جوڑے شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیہ میگھن مارکل کے شاہی خاندان سے الگ ہونے کے اعلان نے سوشل میڈیا پر ہنگامہ کر دیا۔ سننے میں آیا ہے کہ ان کی بیوی مارکل کو شاہی محل میں اسی طرح کے دباؤ کا سامنا ہے جو ان کی ماں لیڈی ڈیانا کو تھا۔ شہزادہ ہیری نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے اپنی فیملی کا تحفظ کرنا پڑے گا۔ میری ماں جن حالات سے گزری اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بہت اہم ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تاریخ اپنے آپ کو دوبارہ نہ دہرائے۔ شہزادے کے اس بیان کے بعد بہت سے سوالات پیدا ہو گئے جس کی وجہ سے شاہی خاندان مشکل کا شکار ہو گیا۔ دوسری اہم بات وہ ہے کہ اس بیان سے قبل شاہی جوڑے نے ملکہ برطانیہ یا شاہی خاندان کے کسی فرد سے مشورہ تک نہ کیا۔ شہزادہ ہیری کے اس فیصلے کے بعد پیلس میں کیا صورتحال ہے اور شہزادہ ہیری کے من کا شہزادہ چارلس اور شہزادہ ولیم سے کیا کیا اختلافات ہیں، ان کے بارے میں اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو اردو نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے کو دبائیں تاکہ شاہی خاندان کے متعلق تازہ ترین اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ میں شہزادہ نہیں ہوں، میں صرف ہیری ہوں۔ میں شاہی خاندان کے سینٹری کی حیثیت سے دستبردار ہونے اور مالی طور پر آزاد ہونے کے لیے کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ہیری کے لوگ پیدا ہوئے ہیں، ان میں سب سے اہم یہ ہے کہ ان کا نیا کردار کیا ہوگا، وہ کہاں رہیں گے، اس کی قیمت کون ادا کرے گا اور ماں کی رائل فیملی سے ان کا کیا رشتہ ہوگا۔ ماہرین کے خیال میں برطانوی شہری اسے کمزور بادشاہت کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ گزشتہ برس شہزادہ ہیری اور ان کے بھائی شہزادہ ولیم کے درمیان اختلافات کی خبریں بھی سامنے آئی تھیں اور شہزادہ ہیری نے ایک انٹرویو میں اپنے بھائی شہزادہ ولیم کے ساتھ تعلقات میں دراڑیں پڑنے کے حوالے سے سوالوں کے جواب بھی دیے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ان کے بھائی شہزادہ ولیم مختلف راہوں پر گامزن ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اختلافات کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ شہزادہ ولیم شاہی تخت کی دعویداری میں دوسرے نمبر پہ ہیں جبکہ ہیری تخت نشانی کے دعوے داروں میں چھٹے نمبر پہ ہیں۔ ماضی میں ہونے والے چند واقعات بھی اس بات کے شاہد ہیں کہ شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیہ شاہی خاندان میں بالکل خوش نہ تھے۔ اکتوبر 2019 میں ڈیلی میل اخبار نے میگن مارکل کا وہ خط پیش کر دیا تھا جو اس نے اپنے والد کو لکھا تھا۔ اس حرکت پر ڈیلی میل کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی گئی تھی اور شہزادی ہیری اس بارے میں کہا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے جس کا انہیں بہت افسوس ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک وقت آتا ہے جب آپ ایسے رویے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اسے عام الفاظ میں ہراساں کرنا کہتے ہیں جو لوگوں کی خاموشی سے ناجائز فائدہ اٹھانے کا نام ہے۔ اس قسم کا رویہ ہر سطح پر ناقبول ہے، ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ شہزادے نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگرچہ ہم نے بہادر چہرے پہنے ہوئے ہیں لیکن میں یہ بیان کرنے سے قاصر ہوں کہ یہ کتنے تکلیف دہ ہیں۔ سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ ملکہ برطانیہ شہزادہ ہیری سے بہت سخت ناراض ہیں لیکن شاہی محل کے عملے کی جانب سے انہیں برداشت کا مظاہرہ کرنے کی صلاح دی جا رہی ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق محل میں رہنے والوں کے دل ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں اور اس کی تازہ مثال یہ ہے کہ ملکہ برطانیہ کو شہزادہ ہیری کو فون کر کے پوچھنا پڑا کہ کرسمس منانے کے متعلق شہزادے کا کیا پروگرام ہے، جبکہ شاہی عہدہ چھوڑنے پر ولی عہد شہزادہ چارلس نے بیٹے کو خبردار کیا کہ انہیں 23 لاکھ پاؤنڈ سالانہ ملنے والی رقم بند بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ ہیری نے شمالی امریکہ کا انتخاب ہی کیوں کیا، شاید اس لیے کہ میگن خود امریکی ہے اور ان کے کیلیفورنیا میں مقیم اپنے والدہ کے ساتھ خاص طور پر قریبی تعلقات ہیں۔ شاہی جوڑے کے اس فیصلے کے بعد شاہی تاریخ دان پروفیسر کیٹ ویلز کا کہنا ہے کہ ہیری اور میگن کے لیے معمول کی زندگی گزارنا بے حد مشکل ہے۔ ان کے اس غیر معمولی اقدام کے بعد ان میں میڈیا کی دلچسپی بڑھ کر رہ جائے گی کیونکہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ شاہیوں کے لیے بے مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہیری میں ڈیانا کی باز گشت آ رہی ہے جب اس نے چارلس سے علیحدگی کے بعد اچانک اعلان کیا کہ وہ کسی سے مشورہ کیے بغیر اپنے 50 خیراتی اداروں سے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ ہیری اور میگن کے فیصلے سے ٹیکس دہندگان یہ سوال اٹھائیں گے کہ اس جوڑے کی اضافی سیکیورٹی اور بیرون ملک طرز زندگی کو مالی اعانت کیسے حاصل ہوگی۔
فارچون میگزین کے مطابق میگن کے پاس موجود دولت کی مجموعی مالیت تقریباً $5 ملین ہے، جبکہ شہزادہ ہیری کی دولت کا تخمینہ کم از کم $25 ملین ہے۔ میگزین کے مطابق جب شہزادہ ہیری سن 2014 میں 30 برس کے ہوئے تھے تو انہیں شہزادی ڈیانا کے قائم کردہ ٹرسٹ فنڈ سے $10 ملین یعنی تقریباً $13.13 ملین ملے تھے۔ گزشتہ برس جون میں شاہی جوڑے نے ایک برانڈ بھی بنایا تھا جس میں پینسل کیسز سے لے کر کھیلوں کی سرگرمیوں اور تعلیم و تربیت تک درجنوں اشیاء اور خدمات کو متعارف کیا گیا تھا۔ اس شاہی جوڑے نے ایک کاروباری اور فلاحی ادارہ بھی بنا رکھا ہے جس کی ویب سائٹ پر شاہی جوڑے نے شاہی حیثیت اور عہدوں سے علیحدگی اختیار کرنے کا اعلان کیا ہے، اور اس اعلان کے بعد اس شاہی جوڑے کے مادام تسا میوزیم انتظامیہ نے ڈیوک اور ڈچز کا مجسمہ شاہی خاندان کے سیٹ سے الگ کر دیا۔ انتظامیہ کے مطابق ان کے مجسموں کو جلد ہی دوسری جگہ پر سجا دیا جائے گا۔ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ شاہی خاندان کے ایک سابق محافظ نے شہزادہ ہیری اور مارکل کو خبردار کیا کہ وہ لیڈی ڈیانا سے سبق سیکھیں اور سیکیورٹی کے لیے اسکاٹ لینڈ یارڈ پر بھروسہ برقرار رکھے، کیونکہ سیکیورٹی کم ہونے کی وجہ سے لیڈی ڈیانا کی موت ہوئی تھی۔ بظاہر ہیری دنیا کو یہی بتا رہے ہیں کہ وہ مختلف جغرافیائی خطوں میں رہ کر اپنے بیٹے کی بہتر پرورش کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ شاہی خاندان کی روایات کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ عام زندگی کو بھی پرکھ سکے، لیکن اس سچائی کو نہیں چھپا سکتے کہ شاہی محل میں رشتوں میں دراڑیں پڑنے لگی۔ شاہی محل کی تازہ صورتحال سے باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے آپ کا اپنا اردو نیوز چینل۔